خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں وارث حسین کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام وقت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خدا متعال نے انسان کو ترقی اور تکامل کے تمام وسیلوں سے نوازا ہے، اور خدا کے عدل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خدا اگر کوئی ہدف انسان کو دیتا ہے کہ بھئی یہ مقصد ہے جو انسان نے حاصل کرنا ہے، تو اس کے وسائل فراہم کرے گا۔ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنے ہی اس کے وسائل ہونے چاہیے۔ نظام عدل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ اور میں بھی زندگی میں ایسے ہی ہیں۔ اگر ہم کسی مثلاً بچے سے کہیں گے کہ بھئی تم یہ کام کرو، تو ہمیں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس حساب سے وسیلے دینے پڑیں گے۔ تو اگر ہم وہ وسیلے نہیں دیں گے اور اس سے تقاضا کریں گے کہ وہ کام کرے، ظاہر نامعقول ہے۔ تو خداوند متعال عادل نہیں ہے صرف، بلکہ خداوند متعال رحیم ہے، خداوند متعال کریم ہے۔ وہ صرف عدل کا معاملہ کرے تو ہم سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ تو ہم سے فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس دعاؤں کے اندر ہے ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ وہ جو خدا فضل و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو ہدایت میں فضل و کرم کیسے ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو ہدف دیا تھا اس کے حساب سے وسیلے دیتا، معاملہ ختم۔ لیکن فضل و کرم کیا ہے پھر؟ فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے ہدف دیا، اس کے حساب سے وسیلے دیے، اور اشتباہ اور غلطی کرنے والوں کو مغفرت کا وسیلہ بھی دے دیا کہ اب اگر کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی کے بعد استغفار کر لے، تو خداوند متعال اس کو اس راستے کے اوپر واپس بھیج دیتا ہے جس پر اس کو چلنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہمارے پاس استغفار کے اندر آخر میں ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور میں واپس آتا ہوں خدا کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ راستہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں پورے وجود کے ساتھ، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ میں خدا کی طرف بڑھتا ہوں، اور یہ راستہ بغیر میری کسی بھی طاقت کو ضائع کیے مجھے خدا کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ بس یہاں پہ صراط مستقیم میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ راستہ ایسا ہو کہ وہ میری کسی طاقت توانائی کو غیر ہدف پہ ضائع نہ کرے۔ ایک دفعہ راستہ ایسا ہوتا ہے نا جو ہمیں کہیں ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ روڈ تو ہے لیکن ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ کی گاڑی چلے گی لیکن اس میں کچھ طاقت توانائی ضائع ہوگی۔ کس بات کو ڈیل کرنے کے لیے؟ ان گڈھوں کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو راستے پر چلنے میں اتنی معاون ہے کہ اگر کوئی راستے پہ چلے تو وہ اس کی کسی انرجی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ساری اس کی طاقت توانائی ہدف تک پہنچنے میں ہی لگتی ہے، کسی اور چیز پہ ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس صراط مستقیم پر خدا کس کو گامزن کرے گا؟ جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ بس اگر میں آدھے دل کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں، مثلا آدھا دل تو میرا خدا کی طرف ہے، آدھا دل میرا دنیا کی طرف ہے، اب میں چاہوں کہ اس راستے پہ چلوں، تو یہ راستہ صراط مستقیم مجھے نہیں ملے گا، چونکہ میں نے خود فل ایفرٹ نہیں کی۔ اگر میں پوری کوشش کروں گا تو خدا صراط مستقیم مجھے دے دے گا۔ اب یہاں پہ آپ تصور فرمائیے کہ جب ہم خدا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب وہ کہتا ہے کہ اب صراط مستقیم مانگو مجھ سے، اب صراط مستقیم مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نعبد اور نستعین میں سچا نہیں ہوں تو صراط مستقیم نصیب نہیں ہونے والی۔ پھر پہلے نعبد و نستعین کے اندر مجھے سچا ہونا پڑے گا، پھر خداوند متعال صراط مستقیم نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب عرض کیا کہ اس میں ایک عدل تھا اور ایک خداوند متعال کا فضل و کرم۔ فضل و کرم یہ ہوا کہ اس نے رہنما بھی بھیج دیے، پیغام بھی بھیج دیا، توبہ کا راستہ کھلا رکھا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں، خدا کی مغفرت کو طلب کرتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کے اوپر چھا جائے اور اس کو صاف کر دے اور مجھے واپس اسی راستے پہ چلا دے جس میں مجھے چلنا چاہیے تھا۔ اور اب جب میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں
تو میرے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ رکاوٹوں میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو آشکار ہیں، بالکل کھلی رکاوٹیں، کچھ رکاوٹیں ہیں جو آشکار نہیں ہیں اور وہ مخفی ہیں۔ خداوند متعال نے اپنے نظام ہدایت کے اندر دونوں کو بیان کیا کہ کچھ وہ رکاوٹیں ہیں جو بالکل کھلی آشکار رکاوٹیں ہیں، مثلا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں اور وہ ان نفسانی خواہشات کے اندر غلطی سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جو چھپی ہوئی رکاوٹیں ہیں، اور ان چھپی ہوئی رکاوٹوں کو انسان صرف اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ ایک خاص پاکیزگی تک پہنچتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ٹاسک ہے وہ ایک صحیح معنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ کیوں؟ ایک طرف سے آپ نے ظاہر کو صحیح کرنا ہے، دوسری طرف سے آپ نے باطن کو بھی صحیح کرنا ہے، اور اس باطن کو صحیح کرنے میں اب جہاں کہیں اور مجلس پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ باطن بھی ایک نہیں ہے، باطن کے اندر بھی باطن ہے، اس کے اندر بھی ایک اور ہے۔ تو بالکل ایک ایسی بلڈنگ ہے جس میں آپ ایک گراؤنڈ فلور دیکھ رہے ہیں اوپر سے، جب آپ گراؤنڈ فلور میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک بیسمنٹ ہے، آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس بیسمنٹ میں ایک اور بیسمنٹ ہے، وہاں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کے نیچے ایک اور بیسمنٹ ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کا نفس ہے۔ اس میں تہخانوں پہ تہخانے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سخت ہے کہ کوئی انسان اپنے آخری تہخانے تک پہنچے اور اس کو کریز کر یہ کہے کہ اب میں پاکیزہ ہو گیا۔ تو مثلا عرض کر چکا ہوں شاید کہ آیت اللہ دستغیب جیسے آدمی کو 30 سال 40 سال لگ جاتے ہیں اس کام کو کرنے میں، تو اور ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے چونکہ چند نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھنی ہیں، تو ہمارا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی مذاق میں عرض کر رہا ہوں، ابھی ہمیں بیسمنٹ کی کنجی نہیں ملی ہے، ابھی پہلے بیسمنٹ کی چابی نہیں ملی ہے کہ ہم پہلے بیسمنٹ سے لے کے نیچے جا کے دیکھتے کہ بھائی پوری عمارت نیچے کھڑی ہے ابھی۔ اور قرآن کریم اس کو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ طے شدہ بات ہے، کیا خداوند متعال کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس دنیا میں آنکھوں کا اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں ہدایت کا اندھا ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں کہہ رہی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو یہاں آنکھوں کا اندھا ہوگا وہ جنت میں بھی آنکھوں کا اندھا ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے، ایک مطلب یہاں پر ہے، جو یہاں ہدایت کا اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں پورے وجود کے ساتھ اندھا ہوگا، پھر وہ اپنے نابینا پن سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اب پھر ایک سوال آ گیا، یہاں پہ جو ہدایت کا اندھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آنکھوں کا تو دیکھنے والا ہو اور ہدایت کا اندھا ہو؟ ہاں یہ پاسبل ہے، آنکھوں کا تو دیکھنے والا ہو لیکن ہدایت کا اندھا ہو۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر ہم پہنچ گئے کہ بھائی خداوند متعال نے فرمایا تھا کہ اگر تم عمل صالح انجام دو گے تو ہم تمہیں ایک پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ پاک و پاکیزہ زندگی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ وہ مردہ اندھا ہوگا یا نابینا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نابینا ہوگا، وہ نہیں دیکھ پائے گا۔ لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ اگر میں زندگی گزارتا رہوں اور خدا کی نشانیاں مجھے نظر آتی رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس زندگی میں زندہ ہوں، اور اگر میں زندگی گزارتا رہوں اور خدا کی نشانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ ایک مشکل سے دوچار ہو گیا ہوں، مجھے اس کو سولو کرنا پڑے گا۔ ان باتوں کو بتانے کے لیے یہ نصائح دی جاتی ہیں، نصیحتیں دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک نصیحت پڑھنے کا شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہا ہے نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 69 سے، جو امام نے حارث ہمدانی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ یہ خط لمبا خط ہے، جو نہج البلاغہ میں آ جائے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کو۔ میں نے شاید پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور پورا متن نہیں ہے کہ یہ حارث ہمدانی کا جو خط ہے یہ مکمل خط کتنا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ پورا خط یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس میں نے عرض کیا شروع میں خطبہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور آخر میں جو اس کا اختتام ہے وہ بھی تھوڑا سا جلدی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ سلیکشن کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک اور جو گواہی ملتی ہے وہ ایک شرح کرنے والے نہج البلاغہ کی میثم بحرینی نام کر کے، وہ بہت ارلی زمانے کے ہیں، کئی 100 سال پہلے کے، انہوں نے اس کا کہیں پورا متن دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ خط اس سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اس سے کہیں زیادہ لمبا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ریفرنس ان کے پاس ہوگا، لیکن بدقسمتی سے
کئی سو سال کے فاصلے سے بہت ساری کتابیں جہاں ختم ہو گئی ہیں، شاید وہ کوئی کتاب تھی جس کے اندر اس کا پورا خط تھا، وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف اتنا ہی حصہ باقی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ آخری جو جملات ہم نے عرض کیے وہ تھے وَأَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَسِيقٍ۔ موت کا ذکر کثرت سے کرو، بعد موت کا ذکر بھی کرو کثرت سے، اور موت کو طلب نہ کرو سوائے ایک مضبوط شرط کے۔ عرض ہوا کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس پر ہم ایک حیات طیبہ کو یقینی بنا سکیں۔ واحذر، اب یہاں امام نے 3 جملے نصیحت کے ارشاد فرمائے، ویسے تو پورا خط ہی نصیحت پر ہے، بعض لوگوں نے اس کے جملوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے گنا ہے، تو کچھ لوگوں نے بعض جملوں کو علیحدہ علیحدہ کیا تو 30 نصیحتیں اس سے نکالی ہیں، بعض لوگوں نے ایک نصیحت کو 2 حصے کیا ہے تو انہوں نے 33 نصیحتیں نکالی ہیں۔ میں نے اس کے نمبر کے اوپر محنت نہیں کی چونکہ پھر وہ کافی ایکسٹریکٹ ہے، آپ کسی بھی ایک نصیحت کو 2 نصیحت بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو بہرحال آپ اس کو جب شمار کریں گے تو یہ 30 نصیحتیں کم از کم بن جائیں گی۔ تو اب 3 نصیحتیں امام نے لوگوں کے رویے کے بارے میں کہی ہے۔ تھوڑا سا اس کا ایک مقدمہ عرض کر دوں، پس منظر تھوڑا سا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بات بہت مشکل ہے، سخت کام ہے، اور وہ ہے اپنے لیے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنے ساتھ انصاف کرنا شاید دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ دوسروں کے معاملے میں تو انسان خود بخود سخت گیر ہو جاتا ہے، اس نے یہ صحیح نہیں کیا، اس نے یہ غلط کیا، یہ جو جملہ بولا صحیح نہیں تھا، وہ جو کام کیا غلط تھا۔ اچھا، اتنا انصاف ہم اپنے ساتھ کریں گے کیا؟ اخلاقی نصیحتوں میں اس بات کے اوپر بہت اصرار ہوا ہے کہ جہاں تم دوسروں کے ساتھ انصاف کی بات کرتے ہو، اپنے ساتھ کیوں نہیں انصاف کرتے؟ اپنے ساتھ انصاف کرو۔ امام نے یہاں پہ 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اچھا، اب ہر نصیحت کے ساتھ جیسا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی مجھے کوئی نصیحت کرے، ممکن ہے کائنات کی بہترین نصیحت ہو، میں عمل نہ کروں تو کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ دعا بد دعا تو نہیں ہے نا، نصیحت ہے، عمل کروں گا تو اثر پڑے گا، نہیں عمل کروں گا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اب مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو پہلے سے بنانا پڑے گا کہ بھئی ہم نے عمل کرنا ہے، پھر یہ اثر ہوگا۔ اچھا، ہمارے یہاں معمولاً آپ تو الحمدللہ ایک خاص اورینٹیشن کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہمارے یہاں مجلس میں لوگ سیکھنے نہیں آتے، یہ بڑی مشکل ہے، بلکہ اور یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے خطیب سامعین کے سامنے اورل ایگزامینیشن دے رہا ہے اور یہ اس کا امتحان لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کالجز میں وائوا ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل آتا ہے، بچوں کا ایگزام لیتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے آڈینس خطیب کا اورل ایگزام لینے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ سیکھنے سکھانے کی کوئی کہانی یہاں پر نہیں ہوتی، بعد میں ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، یہ غلط کیا، وہ صحیح کیا۔ بھائی طے یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر میں آپ سے پاسنگ مارکس لینے آؤں، آپ مجھے گریڈ دے رہے ہوں، میں پھر بعد میں فخر کروں کہ سارے لوگوں نے مجھے بہت اچھے گریڈ دیے تھے، سب ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگا رہے تھے تو میرے گریڈ اچھے ہو گئے۔ ہماری اورینٹیشن لگ رہا ہے تھوڑی سی اپنی جگہ کھو بیٹھی ہے۔ اورینٹیشن کیا تھی؟ اورینٹیشن یہ تھی کہ بھائی ہم نے دین سیکھنا ہے۔ یہ دین ہم کہاں سیکھیں؟ چھوٹی سی ایک بات ہے یہ کہ اخلاق میں کچھ نصیحتیں ہیں پورے ملک کے اندر، اب ذرا سا ایک تصور دیکھیے گا، ہمارے پورے ملک کے اندر وہ کون سا ادارہ ہے جو عوام کو اخلاق سکھانے کا ذمہ دار ہے؟ اسکول سکھائیں گے اخلاق؟ کون سا ادارہ ہے جو اخلاق سکھائے گا؟ اچھا، جب کوئی ادارہ ہے ہی نہیں اخلاق سکھانے کا ذمہ دار، تو یہ قوم کے اخلاق اتنے بھی پہنچ جائیں، یہ بھی بہت معرکہ کیا ہے تو۔ اچھا، اب ایک اور مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب آپ
مثلا مجالس عزا کے اندر اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی اخلاق کا تذکرہ کریں تو سامنے والا کہتا ہے بھائی یہ مجالس درسگاہ نہیں ہے. بھائی درس کیا ہے پھر؟ ہم یہاں پر آئے تھے اہل بیت کے کلام کو سیکھنے کے لیے، ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے. اب ہمارے سامنے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ اہل بیت کے کلام کو سیکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اہل بیت کے کلام کو سیکھنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، روڈ ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک جگہ بچی ہے صرف. پورے ہمارے اس ملک کے اندر جو سیٹ اپ ہے ایجوکیشن کا، واحد جگہ یہ جگہ بچی ہے جہاں پر ہم سید الشہداء اور ان کے اجداد طاہرین اولاد طیبہ کے تعلیمات کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ واحد جگہ ہے. اب اگر یہاں پر بھی لوگوں کی اورینٹیشن یہ ہوئی کہ ہم تو مثال کے طور پر سیکھنا تو ہے ہی نہیں، تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے اخلاق کا زوال ہوگا. یہ بھی ایک جلدی سے جملے میں عرض کرتا چلوں، پچھلی نسل دو نسل پہلے تک، حتیٰ مثلا آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے لگا لیجئے، اصلاً بچے جب دینیات سینٹر جاتے تھے، اگر اس کو دینیات سینٹر کہیں، وہیں پہ سب کچھ سیکھتے تھے. زبان، میتھمیٹکس اور مثلا جو سائنسز تھے وہ سب وہیں پہ سیکھتے تھے، وہیں پہ دین سیکھتے تھے. طریقہ یہی تھا. اور جو ٹیچر ہوتا تھا اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو وہ قاعدہ سکھا دے گا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، اگر یہ بچہ جھوٹ بولتا دیکھا گیا، اس کے ٹیچر سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کی تربیت میں کیسے ہوا کہ ایک بچہ جھوٹا نکل آ رہا ہے. اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ٹیچرز نے تو اس کی ذمہ داری لینی نہیں ہے اسکولز کے اندر. اچھا مجھے بتائیے گا پھر آپ کی اور میرے جھوٹ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ایک جگہ رہ گئی ہے، صرف ایک جگہ بچی ہے، وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی ٹیلی ویژن کی وجہ سے. وہ جگہ کیا تھی؟ خاندان، فیملی. وہ بھی گئی ٹیلی ویژن کی وجہ سے. کیوں؟ باپ تھکا مارا آتا ہے اور آنے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے اور یہ جناب ٹاک شوز دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. سونے سے تھوڑی دیر پہلے یہ وہاں سے اٹھے گا اور جا کے سو جائے گا. اب مجھے بتائیے یہ خاندان کیا سکھائے گا بچے کو؟ تو چینل سارے ہم نے بند کر دیے تربیت کے. اب یہ ہے کہ اکا دکا جگہیں رہ گئی ہیں، اس کو کسی طریقے سے واپس لے کے آنا ہے کہ بھائی یہ ہمیں کچھ سیکھنا بھی تو ہے. آخر وہ کون سکھائے گا ہمیں؟ اور یہ وہ ذمہ داری جو میرے اور آپ کے سر کے اوپر آ گئی ہے کہ بھئی یا تو خود سیکھیں، خود جائیں مطالعات کریں، اور یہ بہت اچھا راستہ ہے. ورنہ پھر کچھ طریقہ کار ایسا بنانا پڑے گا، کچھ ادارے ایسے بنانے پڑیں گے جو یہ ساری معلومات ہمارے سامنے واپس لائیں جو صرف کتابوں کے اندر رہ گئی ہے. امام کی نصیحت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 3 نصیحتیں امام نے ارشاد فرمائیں. واحذر کل عمل یرضاہ صاحبہ لنفسہ وَيَكْرَهُهُ. 2 طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں لوگ. لعامت المسلمین. فرمایا پہلی نصیحت بیہیویئر کے اندر، ہر اس عمل سے ہوشیار رہو جو انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے لیکن عام دوسرے افراد کے لیے پسند نہیں کرتا. ایک عمل ہے انسان اپنے لیے تو پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا. دوسروں سے کہتا ہے تم نہیں کرو، تم نہیں کرو، تم کرو گے تو غلط ہوگا. اچھا خود کیا کرے گا؟ خود کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک نصیحت. دوسری نصیحت، واحذر کل عمل، وہی عربی کا لفظ واحذر یعنی ہوشیار رہو، ڈرو. واحذر کل عمل یعمل به فی السر ویستحیا منہ فی العلانیہ. اس عمل سے ڈرو جس کو تم چھپا کے تو کر سکتے ہو، دکھا کے نہیں کر سکتے. پہلا اس عمل سے ڈرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتے، لوگوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا اس عمل سے ڈرو جس کو چھپا کے تو تم کر لو گے، دکھا کے تم نہیں کرنا چاہو گے، اس سے تمہیں شرم آئے گی. پھر تیسرا، واحذر کل عمل اذا سئل عنہ صاحبہ انکرہ او اعتذر من. ہر اس عمل سے ڈرو جس کو کرنے والے سے اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے یا تو انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا،
یا اس کو عذر پیش کرنا پڑے گا کہ کیوں کیا تم نے یہ. صحیح. 3 نصیحتیں ہو گئی. ایک، اس عمل سے ڈرو جس کو اپنے لیے تو پسند کرتے ہو، عمومی انسانوں کے لیے پسند نہیں کرتے، عامۃ المسلمین کے لیے پسند نہیں کرتے. اس عمل سے ڈرو جس کو تم خاموشی سے تو کر لو گے، لیکن اگر دکھا دیا جائے کہ یہ آدمی یہ کرتا ہے پھر نہیں کرو گے، پھر تمہیں شرم آئے گی. اور اس عمل سے ڈرو جس کے لیے امام نے فرمایا کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے، یا تو انکار کرے گا کہ میں نے نہیں کیا، یا اس کو عذر دینا پڑے گا کہ میں نے کیوں کیا تھا. یعنی مثلا کیا ہے، یعنی اس کو کہنا پڑے گا میں مجبور ہو گیا تھا، میں معذور ہو گیا تھا. ایسے کوئی قبول نہیں کرے گا. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یوں ہی میرے ذہن میں آ گیا، عرض کر رہا ہوں. ابھی میں نے دیکھا ہے اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ بھائی میں مجلس کے بعد دعائیں پڑھاتا ہوں، دعائیں کرواتا ہوں. کبھی ماتم فوراً ہونا ہو تو پھر ہم دعا نہیں کرواتے، چونکہ ماتم فوراً ہونا ہوتا ہے، پھر ماحول تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، اس سے دعا نہیں کرواتے، پھر فوراً ماتم حسین کہہ کے شروع کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہونا ہو تو پھر ہم دعا کرواتے ہیں. اچھا، یہ جو دعا کرواتا ہوں میں، مثلا اگر میں گھر میں اکیلا نماز پڑھوں تو یہ دعا کروں گا؟ پبلک کے سامنے تو کرواتا ہوں، مثلا ہاتھ اٹھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا دعا. اچھا، گھر میں اکیلا نماز پڑھوں تو یہی کروں گا میں؟ نہیں. کیوں؟ وہاں پہ خدا نہیں ہے؟ خدا تو ہے. یہ پیٹرن سب کے سامنے کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے لیے نہیں ہے یہ. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ہیر پھیر ہو گیا. اگر یہ خدا کے لیے ہوتا تو گھر میں کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اپنے اوپر رکھ لیا تھا. اب اپنا بھی سوچئے گا، سارا میں نے نہیں سوچنا اپنے لیے، آپ نے بھی سوچنا ہے. بھائی جب ہم مجلس کے بعد زیارت کرتے ہیں، اور ہمارے زیارت بہت خوبصورت پڑھانے والے کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھی زیارت پڑھاتے ہیں جو یہاں پڑھاتے ہیں. یہ مثلا 3 رخ کر کے زیارت پڑھائیں گے. اچھا، جب ہم گھروں میں نماز ختم کرتے ہیں اتنی ہی تفصیل سے اور اسی توجہ سے زیارت پڑھتے ہیں کیا؟ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے. کیوں؟ مجلس کے بعد تو بڑی تفصیل سے پڑھتے ہو. اگر یہی پڑھانے والے 3 رخ نہ کریں، ایک ہی رخ میں پڑھا دیں، تو ہم فوراً ان کے پاس کہیں گے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو وہ کہیں گے بھائی میں نے آج ایک طرف پڑھا دی. تو ہم کہیں گے کیا مثلا مولا 8ویں امام کی شان میں بے احترامی کیا آپ نے؟ آپ کو 3 طرف پڑھوانی چاہیے تھی، 3 طرف رخ کرنا چاہیے تھا. اچھا، تم گھر میں ایسے ہی کرتے ہو پوری تفصیل کے ساتھ. ابھی زیارت پڑھیں گے، مثال کے طور پر نماز کے اندر ایک پیٹرن بنا ہوا ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. خود نماز پڑھیں گے گھر کے اندر، سارا پیٹرن کولیپس کر گیا، معاملہ کچھ اور ہو گیا. کیوں؟ وہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے اسی نماز کے اندر ابھی اگر مثلا میں جماعت کے ساتھ اسی سپیڈ سے نماز پڑھاؤں جس کے ساتھ ہم لوگ گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ واویلا ہو جائے گا یہاں معاشرے کے اندر کہ مولانا کیا نماز پڑھاتے ہیں یہ. اچھا، اسی سپیڈ سے آپ لوگ گھر میں نہیں پڑھتے ہو کیا؟ تو جو گھر میں کرتے ہو اس میں شرم نہیں ہے، اور اگر وہی میں باہر لے آؤں پھر شرم ہے. تو گھر میں کیوں کر رہے ہو پھر اس طرح؟ یہ امام منع کر رہے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے جو امام کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی خدا ہر جگہ ہے، تم خدا کے لیے کرو، خدا کو سمجھ کے کرو، خدا کو حاضر ناظر سمجھو اپنی ہر جگہ کے اوپر، تو تمہارا ظاہر اور باطن، اعلانیہ مخفی سب ایک جیسا ہو جائے گا. ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اللہ معاف کرے مجھے انشاءاللہ. مجھے کسی نے فرض کرنے کچھ پیسہ دیا، اور مجھے کسی نے پیسہ دے کر کہا کہ مولانا یہ میں آپ کو مثلا 100 روپے دے رہا ہوں، یہ مستحقین میں تقسیم کر دیں، مستحقین میں تقسیم کر دیں. اچھا، اب قسمت سے مجھے جو سب سے بڑا مستحق نظر آیا وہ میں خود تھا میں مستحق مثلا. تو میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے نیت کی تھی کہ کسی مستحق تک پہنچے. اچھا، اس مستحق کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس مستحق کو مثلا نمازی ہونا چاہیے، الحمدللہ میں ہوں. اس مستحق کو اہل بیت کا ماننے والا ہونا چاہیے، الحمدللہ میں ہوں.
اس سمجھتا ہے کوئی ساری تو کوالٹیز میرے اندر ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین میں نے وہ پیسہ مستحق تک پہنچا دیا، وہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا اب وہ بندہ کل مجھے ملا اور مجھ سے کہتا ہے مولانا وہ پیسہ آپ نے مستحق کو دے دیا، تو میں اسے کیا بولتا ہوں؟ ہاں پہنچا دیا۔ اچھا اب اگر کوئی اس کو بتا دے کہ مولانا نے خود رکھا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب دو راستے ہیں، یا تو مجھے انکار کرنا پڑے گا کہ میں جھوٹ بولوں اور کہوں نہیں مستحق تک پہنچ گیا، باقی آپ چھوڑ دیجئے میرا معاملہ ہے، یا مجھے اس کو پوری تفصیل سے اپنا عذر پیش کرنا پڑے گا، دیکھو بھائی یہ ہو گیا تھا، میں مجبور تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ امام فرما رہے ہیں یہ حرکتیں مت کرو، یہ حرکتیں مت کرو، ایسا کام کرو کہ تمہیں لوگوں کو بتانا پڑے تو تمہیں شرم نہ آئے، پھر بعد میں مصیبت نہ بنے تمہارے لیے۔ اور پھر وہی راز ہے، خدا سے نہیں چھپا سکو گے، خدا کے سامنے رکھو چیزوں کو، اور یہ کہنا کتنا آسان ہے اور کرنا کتنا دشوار، کتنا دشوار ہے۔ اب یہ دو مثالیں ہو گئیں، ایک چیز وہ تھی کہ جو مثال کے طور پر میں نے کہا کہ چھپا کے تو کر لوں گا، دکھا کے نہیں کر پاؤں گا، اور دوسری مثال یہ ہو گئی کہ کرنے کو تو کر لیا میں نے، لیکن اگر کسی کو بتانا پڑ گیا تو مجھے عذر پیش کرنا پڑے گا، کم از کم عذر پیش کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بری الذمہ ہوں، میں سارے کام صحیح کر رہا ہوں، نہیں، میری زندگی میں غلطیاں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں ابھی، ضروری نہیں ہے کہ انسان یہاں پہ بیٹھ کے ساری غلطیاں لوگوں کے سامنے بتائے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ پھر وہی دھوکہ ہوگا جو خدا متعال فرماتا ہے کہ وہ جو نہیں ہو وہ مت دکھاؤ۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں صرف آپ کی خدمت میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، مکتوب پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ دو مثالیں، ایک مثال اور ہمیں دینی چاہیے، کس بات کی؟ جو امام نے فرمایا دوسروں کے لیے تو پسند نہیں کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا یہ بیہیویئر کی بہت بڑی مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں ججمنٹ دیتا ہوں تو میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں اور سامنے والوں کے اگینسٹ ججمنٹ دے رہا ہوتا ہوں۔ کیا میں کبھی یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کروں اور اپنے خلاف ججمنٹ دینے کی کوشش کروں؟ تو یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے، یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے۔ چھوٹی سی سادہ سی مثال ٹریفک ہے، چھوٹی سی سادہ سی مثال ٹریفک۔ وہ کیا ہے؟ جس دن میں رانگ سائڈ پر ہوں اس دن رانگ سائڈ پہ جانا مجبوری ہے، اور جس دن میں رائٹ سائڈ پر ہوں اس دن ہر احمق رانگ سائڈ سے آ رہا ہوگا، یا رانگ سائڈ سے آنے والا ہر آدمی احمق ہوگا۔ بھائی یہ صرف پوزیشن چینج ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے، باقی سرکمسٹانسز وہی ہیں، صرف پوزیشن چینج ہوئی ہے۔ میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے بچے کو مار رہا تھا، اوہو کتنا ظالم انسان ہے یہ کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور جناب علی ہم نے اس کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر دیں کہ یہ تو ایسا ہے۔ اچھا خود میں نے کر دیا، پھر یہ تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑتا ہے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امام کا پیغام ہے۔ اچھا اب آپ انصافاً سوچئے گا، اگر میں اور آپ ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ اگر میں اور آپ ان 3 نصیحتوں پہ عمل کر گئے نا تو ہماری کیفیت وہ ہوگی جو ایک اور روایت نے لکھی، کہا تم لوگ ایسے مومن بن جاؤ کہ اگر تمہارا عمل تشت میں رکھ کر بازار میں لائیں تو تمہیں شرم نہ آئے، تمہارے اعمال تشت میں رکھ کے ٹرے میں رکھ کے بازار میں لائیں تو تمہیں شرم نہ آئے۔ پھر ہم ایسے بن جائیں گے اگر ہم ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ اجازت دیجیے گا میں ایک دفعہ اور دہرا لوں امام کے اقوال کو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرمایا کہ ذکر موت کثرت سے کرو، ما بعد الموت کثرت سے کرو، موت کی شرط سوائے شرط کے موت کی آرزو مت کرو، واحذر کل عمل، ہر اس عمل سے ڈرو جس کو عمل کا انجام دینے والا اپنے لیے تو پسند کرتا ہے اور عام مسلمانوں کے لیے اسے برا سمجھتا ہے، اور ہر اس عمل سے ڈرو جس کو مخفی میں سر میں تو انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے حیا آتی ہے اور اس سے شرم آتی ہے،
اور ہر اس عمل سے ڈرو جس سے اگر کرنے والے سے سوال کیا جائے تو یا اس کو انکار کرنا پڑے گا اور یا اس کے اوپر کوئی عذر لانا پڑے گا۔ اور امام نے اسی کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِلنَّبَالِ الْقَوْلِ، اور فرمایا کہ اپنی ذات کو، اپنی عزت کو، عرض کہتے ہیں عزت کو، اپنی عزت کو لوگوں کے تیروں کے نشانے پہ مت رکھو۔ کیا مطلب؟ اپنی عزت کو لوگوں کے تیروں کے نشانے پہ مت رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم ان تین چیزوں پہ کمپرومائز کرو گے نا تو پھر لوگوں کی زبان تمہارے خلاف کھلے گی، پھر تم چھپا نہیں پاؤ گے، اور پھر لوگوں کی جو گفتگو ہوگی اس کا نشانہ تم بنو گے، اور یہ کس نے بنایا ہوگا نشانہ؟ تم نے خود بنایا ہوگا، تمہیں خود اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کو ایک اور انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جتنے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں، جیسے یہ تین اخلاقی نصیحتیں امام نے ارشاد فرمائی، جتنے بھی اخلاقیات ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی عقیدے میں جڑ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جڑ عقیدے میں ہوتی ہے۔ اچھا، انسان ایک اخلاقی نصیحت کو سنتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے، عمل نہیں کر پاتا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بھئی میں نے ایک اخلاقی نصیحت سنی، اب مجھے معلوم ہے، اب مثلا جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، کیا انہیں کوئی شک ہے کہ یہ امیر المومنین نے کہا یا نہیں کہا؟ شک تو نہیں ہے نا، نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ بھی موجود ہے، ایکسیپٹڈ ہے، محققین قبول کرتے ہیں کہ نہیں یہ خط جو ہے وہ اصولاً صحیح خط ہے۔ ہاں یہ تھا کہ اس کا اور حصے تھے جو ہمیں نہیں ملے، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ یہ حارث ہمدانی کے نام امام نے تحریر فرمایا، تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ امام نے کہا۔ اچھا، اس میں کوئی شک ہے کہ بات اچھی ہے؟ ویسے تو امام نے کہہ دیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے تو اچھی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں چلو ابھی ایسے سوچتے ہیں کہ بات کیسی ہے، وہ کنفرم بات اچھی ہے۔ اچھا، امام نے فرمایا ہے بات ظاہر ہے کہ امام کی ہے تو اچھی ہے، عمل کیوں نہیں کروں گا؟ کیوں عمل نہیں کروں گا؟ دو مشکل۔ نمبر ایک، عقیدے کی کمزوری، نمبر دو، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کی کمزوری۔ بس ہم دو جگہ پہ مر سکتے ہیں، یا تو عقیدہ کمزور ہے، اس نصیحت کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، تینوں نصیحتوں کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، کہ ویسے تو بہت سارے عقائد اس کے اندر ہیں، لیکن ایک عقیدہ بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، وہ یہ کہ خدا کے لیے چھپانا دکھانا برابر ہے، خدا کے لیے لوگوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، خدا کے لیے کچھ نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے۔ صحیح، اس اخلاقی نصیحت سے پہلے اگر کسی کے اندر وہ عقیدہ توحید نہ ہو تو اس کے لیے اس اخلاقی نصیحت پہ عمل کرنا بہت مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے سائے میں اس کو سمجھ سکتا ہے کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری مشکل کہاں پر آئے گی؟ دوسری مشکل آئے گی کہ توحید بھی سمجھ رہا ہے وہ، لیکن جب کرنے جاتا ہے تو اسے اپنے نفس کے اوپر کچھ چیزوں میں کنٹرول کرنا پڑے گا، جب وہ کنٹرول نہیں ہوتا، اب یہاں پر آہستہ آہستہ وہ اس اخلاقی نصیحت سے بے بہرا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو کہاں محنت کرنی ہوگی؟ مجھے اور آپ کو ان دو میدانوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے تو اچھی طرح ہم سوچ لیں کہ بھئی یہ توحید کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں ہماری مشکل کہاں پر ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، آیا خدا کے حضور کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، خدا کے علم کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، کہاں میری مشکل ہے؟ اور اگر یہ سمجھ پاتا ہوں پھر اگلی مشکل ہے، خواہشات میں کون سی جگہ میرے لیے مشکل پڑ رہی ہے؟ خواہشات میں میرے لیے مشکل کون سی جگہ پڑ رہی ہے؟ میں اپنے ذہن میں کوئی مثال سوچتا ہوں، آپ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے اوپر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک مثال سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے جذبات، وہ ہے ہمارے جذبات کا کنٹرول۔ اگر میں لوگوں کے سامنے ہوں تو اپنے آپ کو کیسا دکھاتا ہوں؟ ایسا انسان جس کے اندر کنٹرول بہت اچھا ہے اور اس کنٹرول میں جذبات بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر میں
لوگوں کے سامنے نہیں ہوں یا مجھے سوال کا جواب نہیں دینا، اب میرے جذبات میرے اوپر حاکم ہیں، میری خواہشات میرے اوپر حاکم ہیں، اور وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر میں مشکل میں مبتلا ہوں۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا ایک واقعہ، شاید شیخ مرتضی انصاری کا مشہور معروف واقعہ، میں کئی جگہ دہراتا رہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ شیخ مرتضی انصاری کے گھر پہ خمس کا مال رکھا تھا، ان کا اپنا گھر کا اپنا مال ختم ہو گیا تھا، اہل خانہ بھوکے تھے اور وہ اس مال میں سے استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے، خمس کے مال میں سے، چونکہ وہ تمام تر مرجعیت کے باوجود خمس کا مال استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اپنے گھر سے ان کی زراعت سے جو آتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے، اور ان کے گھر والوں نے اصرار کیا کہ بھائی ہم لوگ بھوکے ہیں، آپ اس میں سے کچھ استعمال کر لیں، چونکہ یہ پیسہ اگر طالب علموں کا بھی ہے تو ان طالب علموں کے استاد تو آپ ہیں، کم سے کم اس عنوان سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے طالب علموں کے لیے رکھا ہے اور یہ میں استاد کے لیے علیحدہ سے سوچتا ہوں، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ کیا ہم مستحق نہیں ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، ایک رات سو جانا بھوکا یہ استحقاق ثابت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اس میں سے قرض نکال لیں، آپ کا پیسہ آنے والا ہے، آپ قرض نکال لیں، اور جب آپ کا پیسہ آ جائے تو اس میں سے قرض واپس رکھ دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ قرض لے کے واپس گئے۔ اب یہاں پہ ذرا سی دیر کے لیے روک لیتے ہیں۔ ایک آدمی اس رات خواب میں شیطان کو دیکھتا ہے، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ شیطان کو ایک اور آدمی خواب میں دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ شیطان بڑا بھنایا ہوا پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اس کے بازو کے اوپر بڑی بڑی رسیاں ہیں، کوئی پتلی کوئی موٹی، کوئی طاقتور کوئی کمزور۔ تو وہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم یہ رسیاں لیے کہاں گھوم رہے ہو؟ کہنے لگا یہ رسیاں وہ ہیں جو میں لوگوں پہ ڈالتا ہوں ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ اچھا، یہ خوابوں کی اپنی داستان ہوتی ہے نا، میں خواب سے جتنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی خواب بیچ میں آ جاتا ہے۔ خوابوں کی اپنی داستان ہوتی ہے، کسی کو برزخ کھل کے نظر آتی ہے، بہت کم لوگوں کو، کسی کو برزخ سمبولک نظر آتی ہے، یہ سمبولک ایکسپریشن ہے برزخ کا، جس میں شیطان رسیوں کے ساتھ نظر آیا، تو یہ ہے برزخ، آخرت ہے، لیکن سمبولک ایکسپریشن کے اندر ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں رسی پھینکتا ہوں اور اس کو اپنے پاس کھینچتا ہوں۔ تو کہا یہ رسیاں موٹی ہیں، چھوٹی ہیں، یہ طاقتور مضبوط، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ اس آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس پہ رسی پھینکتا ہوں، اگر ڈھیلا پیلا آدمی ہو تو میں چھوٹی سی رسی پھینکتا ہوں، اسے گھسیٹتا ہوں، آ جاتا ہے۔ کوئی مضبوط متقی پرہیزگار ہو تو ذرا موٹی رسی پھینکتا ہوں، پھر اسے گھسیٹتا ہوں، پھر آتا ہے وہ۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا تم ویسے ہی آ جاتے ہو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا کام تو خراب ہو گیا، یہ بتاؤ یہ جو بہت موٹی ایک رسی ہے یہ ٹوٹی بھی ہے اور غصے میں کیوں ہو اتنا؟ کہنے لگا غصے میں اس لیے ہوں کہ یہ شیخ مرتضی انصاری نے میری رسی توڑی ہے، شیخ مرتضی انصاری نے میری موٹی رسی تھی، یہ شیخ مرتضی انصاری نے توڑ دی۔ تو اس نے کہا وہ شیخ مرتضی انصاری پہ جو تم نے رسی پھینکی تھی وہ کیا تھی؟ تو شیطان نے نہیں بتایا، شیطان نے خواب میں نہیں بتایا۔ یہ صاحب جاگ گئے، پھر اس کے بعد یہ شیخ مرتضی انصاری کے پاس گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ۔ تو پھر شیخ مرتضی انصاری نے ان کو یہ سنایا تھا، کہا کہ جب میں ناچار ہو گیا، پھر میں نے قرضہ اٹھایا خمس کے پیسوں میں سے کہ میں جا کے دوں، میں گیا اور میں کھانا خریدے بغیر واپس آ گیا، میں نے پیسہ واپس رکھ دیا، اور میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر آج رات میں مر گیا تو میں امام کا مخروض مر جاؤں گا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا، بھوکے سو جاؤ، میں مخروض مرنا پسند نہیں کروں گا، وہ بھی امام کا۔ صحیح؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے نا کہ شیخ مرتضی انصاری کا مقام کیا ہے، تو مقام جو ان کا علمی مقام ہے وہ انڈر شیڈو ہوگا اس مقام کے، یہ اصلی مقام ہے، علمی مقام اس کے نیچے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے علم ملتا ہے، یہ علم سے نہیں آتا ہے، اس کی وجہ سے علم ملتا ہے۔ آپ کہیں گے شاعری کر رہے ہیں، نہیں شاعری نہیں کر رہے، حدیث ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا العلم لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا ہے، بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم وہ نور ہوتا ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اب خدا کس کے قلب پہ نازل کرے گا؟ وہ جو اپنے نفس کے ساتھ اتنی محنت کرے گا، اس کے قلب پہ نازل کرے گا خدا نے متعال۔ امام فرما رہے ہیں تم یہ کام کرو، اور جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہارے اندر ایک ہنر ہوگا۔ وہ کیا ہنر ہوگا؟ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اب خدا کیا کرے گا؟
خدا اس کائنات کے ظاہر اور باطن کو اس شخص کے لیے ایک کر دے گا۔ پوائنٹ یہاں ہے کہ اگر میں نے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر دیا تو خدا کیا کرے گا؟ کائنات کے ظاہر اور باطن کو اس شخص کے لیے ایک کر دے گا۔ کیا مطلب؟ یہ باطن کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ جو میں اور آپ کہتے تھے نا آغا بہجت لوگوں کے باطن کو جھانک کے دیکھ لیتے تھے، اس کا راز یہاں پر ہے، اس کا راز یہاں پر ہے۔ اور اگر ہم بھی ایسے ہو گئے نا کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا تو پھر یہ بھی کائنات ہمارے لیے بھی ظاہر اور باطن ایک ہی کرے گی، پھر یہ بھی ہمارے لیے ایک ہوتی ہے۔ پھر وہ خدا کس طریقے سے کرے گا؟ اچھا اس میں ایک اور خوبصورتی ہے، اس میں ایک اور خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں، 10% بھی پاسنگ مارکس ہے۔ کیا مطلب؟ 2 قدم بھی بڑھاؤ گے نا تو پروپورشنلی 2 قدم کھل جائے گا معاملہ، 4 قدم بڑھاؤ گے تو 4 قدم کے برابر کھلے گا، اور اگر راستہ طے کر لیا تو پھر پوری کائنات کھل جائے گی۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس اسٹیج کے بعد شروع ہوگا، نہیں، اس میں خوبی یہ ہے کہ جہاں سے شروع کرو گے خدا کا کام شروع کر دے گا۔ کیوں؟ خدا کا نظام قانون ہے، جیسے ہی کوئی ایک قدم اٹھائے گا وہاں سے بھی ایک قدم اٹھے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو کوئی ایک نیکی انجام دے گا خدا 10 نیکی سے اسے اجر دے گا۔ صرف ایک مشکل ہے، اگر کوئی باطن کو سنبھالنا کے قابل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ وہ کیا داستان ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ خدا نے تو دینا شروع کیا تھا لیکن میں سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، میں سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ کہیں میں ڈپریس ہو گیا، کہیں میں آپے سے باہر ہو گیا تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر بیک ٹو اسکوائر 1، جہاں پہ تھے وہاں پہ واپس۔ اللہ مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں پازیٹیو نیگیٹو اوپینینز بہت ہیں، کہ کوئی کہتا ہے بہت اچھے تھے، کوئی کہتا ہے بہت برے تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن بہرحال مولانا جلال الدین رومی کے بعض ابیات ایسے ہیں کہ جو تقریباً سب قبول کرتے ہیں کہ غیر معمولی ہیں۔ ان غیر معمولی میں سے ایک حصہ یہاں پر آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے ان کی چیزیں بہت کم یاد ہیں لیکن جو مجھے شعر بہت کم یاد ہوتے ہیں، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جو ایک آدھ مجھے یاد ہے اس میں یہ تھا، اس میں کہا تھا کہ ہر کرا اسرار حق آموختن مہر کردن و دہن را دوختن، کہا جس کو بھی اللہ نے اپنے حق کے راز سکھائیں اس کے منہ کو مہر لگا کر سی دیا ہے، سی دیا۔ اب اگر یہ بول اٹھے اس کا مطلب ہے راز اس کے پاس سے ختم ہو گیا۔ اس خاطر مجھے اور آپ کو بتانے والے لوگ نہیں ملیں گے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ صرف ایک صورت ہوتی ہے، وہ مر چکے ہوں ان کے شاگرد کھول دیں بس، ورنہ کسی نے اپنے منہ سے دھیلے کا لفظ نہیں بولنا ہے کہ ہے کیا۔ ایک آدمی آیا، اچھا جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ امام خمینی ہاسپٹل میں تھے، بالکل جب فائنل ڈیز تھے ان کے آخری ایام، تو ان کو بہت تکلیف تھی، بہت سخت تکلیف میں تھے، تو ان کی میرے خیال میں بیٹی یا ان کی بہو آئی، وہ ڈاکٹر تھیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنی الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور اتنے سکون سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ اوہو میرا سوال غلط ہے۔ کہنے لگی کہ کیا آپ کی جسم میں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلے انہوں نے پوچھا تھا آپ کے حال کیسے ہیں؟ کہا حال الحمدللہ صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ حال اللہ کی طرف سے لے رہے ہیں، یہ کہ اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ الحمدللہ اچھا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں حال چھوڑ دیتے ہیں، یہ بتائیں جسم میں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہاں جسم میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ۔ اگر بہجت سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس طی الارض ہے کیا؟ اچھا اب کہ نہیں ہے تو جھوٹ نہ ہو جائے کہیں، بولے ہے تو پھر خود پسندی کہ آپ اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے زمانے میں نجف میں
کوچے کی دکانوں کے دکانداروں کے پاس بھی ہوا کرتا تھا. جواب میں کیا کہا, جو پنساری کی دکان ہوتی ہے نا, پنساری کی دکان, تو کہنے لگے ہمارے زمانے میں نجف کی پنساری کے دکانداروں کے پاس بھی طی الارض ہوتا تھا. اچھا, کیا نہیں کہا انہوں نے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو کیا کہنا تھا؟ نہیں ہے, ختم. اور اگر ہے اور کہہ دیتے ہے تو وہ خود پسندی تھی. تو انہوں نے سنبھال لیا معاملے کو, کہا ہمارے زمانے میں نجف کی جو پنساری کے دکاندار ہوتے تھے نا, ان کے پاس بھی طی الارض ہوتا تھا. یہ 500 سال پہلے کی بات نہیں ہے, یہ ابھی کی بات ہے. یہ سب ابھی کی بات ہے. اور ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ ان لوگوں نے ان باتوں پہ عمل کیا ہے. اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ ہم نے عمل نہیں کیا. ہم نے صرف پڑھا ہے, ہم لوگوں نے صرف سنا. اب اگر ہم عمل کرنے پر آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. البتہ اس کو لینے کے لیے کوئی عمل نہ کرے تو وہ نہ پھر جادو بن جائے گا. اس پہ عمل کیوں کریں؟ اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے عمل کریں. حتیٰ علم حاصل کرنے کے لیے بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کیجیے گا, ورنہ پھر وہ خود ایک, جس کو امام خمینی کہتے ہیں, یہ خود ایک حجاب بن جاتا ہے کہ انسان خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے, علم کے لیے کر رہا ہے. یہ جاننے کے لیے کر رہا ہے دیکھوں پیچھے کیا ہے, تو پھر خدا نہیں ہے اس کا مطلب ہے, وہ اس کے لیے کر رہا ہے. یہ تو کسی کے لیے نہ کرے, صرف خدا کے لیے کرے. خدا کے لیے کیا کر رہے کہ وہ یہ کہے کہ اے خدا تیری حجت امیر المومنین, انہوں نے مجھے ایک ہدایت دی ہے اور میں اس ہدایت پہ عمل کر رہا ہوں, بس. باقی جو خدا کرے گا وہ اپنا کام کر دے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم, ایک سادہ سی بات ہے, کیا راستے میں کوئی ابہام ہے؟ اللہ کے راستے میں چلنے میں کوئی ابہام ہے؟ یعنی مبہم ہے, پتہ نہیں چل رہا کیا ہے خدا کا راستہ؟ نہیں, کوئی ابہام نہیں. صرف ایک مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے؟ وہ ہم خود ہیں. مشکل باہر نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ بعض اوقات خدا سے کہتے ہیں نا, خدا تقوی اور پرہیزگاری کی, اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ اللہ تقوی اور پرہیزگاری کی تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما, تو وہ در حقیقت کہہ رہا ہے خدا مجھے برطرف کر دے, چونکہ رکاوٹ صرف میں ہی ہوں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو مشہور ہے ان لوگوں کے درمیان, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر انسان یہاں کھڑا ہے اور وہاں اللہ کی رضایت ہے تو فاصلہ کتنی دیر کا ہے؟ تو کہتے ہیں 1 قدم کا. تو کہتے ہیں وہ قدم کس پہ رکھنا ہے؟ تو کہتے ہیں قدم اپنے نفس پہ رکھنا ہے, بس. 1 قدم نفس پہ, دوسرا قدم رضایت خدا, بس واصل ہو گیا, آپ پہنچ گئے. ہم لوگ رکاوٹ ہیں, صرف ہم لوگ رکاوٹ. کیوں؟ کنٹرول نہیں ہوتا, شو بازیاں نہیں جاتی. شو بازی کا دل چاہتا ہے دکھاؤں کچھ اور, اندر سے کچھ اور ہو. یہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ 2-4 روپے کی چیزوں کو چھوڑ دوں, کوئی بات نہیں, اللہ دے دے گا, نہیں بھی دے گا تو دنیا ہے, ختم ہو جائے گی. یہ کنٹرول نہیں ہے ہمارے اندر. اس خاطر کمپرومائزز ہیں, اور یہ کمپرومائزز اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اتنی دور پہنچا دیتے ہیں کہ کچھ سنائی نہیں دیتا یا سمجھ میں نہیں آتا, پھر معاملہ ختم ہو جاتا. اب خدا نے آپ لوگوں کی شاید صدقے میں ہمیں یہ توفیق دی کہ یہ خط انتخاب کر لیں. آخری دن تک پریشان تھا میں کہ میں کیا انتخاب کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے. یعنی وہ کوئی اگر 1 رات پہلے بھی مجھ سے پوچھتا بھائی موضوع کیا ہے, تو میں کنفیوز تھا کہ میں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ نہج و بلاغت سے بولنا ہے مجھے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بولنا کس سے ہے. تو بار بار ادھر ادھر دماغ جاتا رہا. پھر اچانک یہ میں نے خط دیکھا. جب خط دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ میں معذرت کے ساتھ میں خود غرض آدمی ہوں, سب سے پہلے سوچتا ہوں مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو تو بعد میں ہوگا. تو میں سب سے پہلے سوچتا ہوں بھائی مجھے کیا ملنے والا ہے اس خط کو پڑھنے سے. تو میں نے خط پڑھا, 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا. میں نے کہا نہیں, جب تک میں اس کو اچھی طرح نہیں بولوں گا مجھے اس میں زیادہ مزہ نہیں آئے گا, تو یہ بولنے کا ہے. پھر میرے ذہن میں ایک اور ڈر آیا, وہ یہ کہ بھائی یہ خط ہے, یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ 10 دن سے پہلے ہی ختم ہو جائے, پھر پبلک مجھے پکڑ لے گی کہ بھائی آپ نے ایک موضوع لیا تھا وہ 5 دن میں ختم ہو گیا, تو اب کیا ہوگا. تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ 10 دن چلے گا بھی یا نہیں چلے گا. پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں, اللہ کچھ نہ کچھ سکھا دے گا, اس کو 10 دن نکل جائیں گے. اب میں لے رہا ہوں تو اب میرے ساتھ ایک اور مشکل آ گئی کہ بھائی یہ دن کم رہ گئے ہیں, ابھی تو ہم اتنے سے حصے میں پہنچے, اب اس کا باقی کا کیا ہوگا.
صاحب یہ خدا بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، مانگنے کی دیر ہے، صرف صحیح چیز مانگ لیں بس، اصل میں یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کو پیش کر سکیں، ہم نہیں پیش کر سکتے، ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہی ہے، ہمارے صدقات خیرات میں نمائش ہے، پتہ نہیں کیا مسائل، صرف خدا کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں کہ خدایا فقیر ہیں، خدا گدھا ہیں تیرے در کے، اس کے سوا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اور اگر اس گدائی کے ساتھ کچھ اگر ہمارے پاس لگ سکے تو وہ اہل بیت کی محبت ہے بس، کہ خدا تو نے حکم دیا تھا اہل قربہ، تیرا شکر تو نے اہل قربہ کو پہچانوا دیا کہ اہل قربہ ہیں کون، اہل بیت ہیں کون، اب ان کے ماننے والے ہیں ہم بس۔ دنیا بھی ہمیں الحمدللہ یہی کہتی ہے کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے غم میں رونے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو ہم یہی چاہتے تھے کہ دنیا میں نہیں، قبر میں آ کر کوئی کہے اہل بیت کے ماننے والے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے اللہ کا شکر ہے شروع تو ہوا، تو دنیا کہتی ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کہتی ہے امام حسین کے رونے والے ہیں، یہ تو اور بھی بڑی فضیلت ہو گئی۔ اب صرف کچھ قدم اور بڑھا کر خدا سے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، پتہ نہیں نصیب نہیں ہے، بات میں شاید دم نہیں ہے بات کے اندر، خدا سے کہتے ہیں خدایا ایک سستی سی جان ہمارے پاس ہے، یہ جان تیری حجت پہ قربان ہو جائے کسی طرح، اس میں اور کچھ نہیں، یہ دنیا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ تو وہ جو بار بار ہم نے ساری زندگی دہرایا، یا لیتنا کننا معکم، خدا کچھ ایسا کر دے ہم لوگوں کو کہ جب انشاءاللہ اہل بیت کے وارث تشریف لائیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہونے کے قابل تیار ہو چکی ہوں بس انشاءاللہ۔ اور سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں سب ممکن ہے، سید الشہداء کی محبت کی، کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کریم انسان ہے، کریم امام ہے، کرامت ہی کرامت ہے۔ کیا کرامت ہے؟ اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہوگی کہ جس نے ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، امام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ تو اتنے کریم امام ہیں، ان کی کرامت کی کوئی انتہا ہے؟ حر نے لشکر روکا تھا، خود پیاسے تھے، امام نے ان کو پانی پلایا تھا، ان کی وجہ سے اہل بیت کے بچے پیاسے تھے۔ لیکن کرامت اتنی زیادہ ہے کہ جب حر امام کے سامنے تشریف لائے، امام نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ حر تم نے ہمارا راستہ کیوں روکا تھا، ایک دفعہ نہیں پوچھا، گویا حر قدموں میں گرے اور امام نے سینے سے لگا لیا اور حر کو مبارکباد دی کہ حر تم جہنم سے بچ کر آ گئے یہاں پر۔ حر کتنے خوش نصیب واقع ہوئے۔ عزیزو، ایک روایت بڑی مشہور پڑھا کرتے ہیں، میں اسی کی تبعیت میں پڑھوں گا کہ حر نے امام سے درخواست کی کہ مولا میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں حر نے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ حر نے یہ سوچا کہ اگر میں پہلے مرنے چلا گیا، نہیں معلوم میرا بچہ اس قربانی کو برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، تو حر نے اپنے جوان کو پہلے بھیجا کہ تم جاؤ قربان ہونے کے لیے، اور حر کا بیٹا گویا قربان ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی کہ میری مدد کو آئے۔ اب حر کھڑے ہوئے کہ اپنے بیٹے کی مدد کو جائیں، اور امام نے فرمایا حر اب تم بیٹھ جاؤ، سب کچھ آسان ہو گیا، تم آ گئے لشکر چھوڑ کر، یہاں تک آ گئے، سرداری چھوڑ دی، لیکن اے حر یہ جو جوان کا لاشا لانے کا مرحلہ ہے یہ کچھ اور ہی مرحلہ ہے، یہ میں تمہارے لیے انجام دوں گا۔ گویا سید الشہداء حضرت حر کو اس معاملے سے نکال لیتے ہیں، بس انسان کے سامنے اس کریم امام کا وہ لمحہ آتا ہے جب امام تشریف فرما ہے اور علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ بڑا عجیب لمحہ کہ امام علی مقام علی اکبر کی لاشے پر موجود ہیں،
آج تو یہ کیسا لمحہ تھا. ہمارے پاس بہت کم کوئی روایت کہتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئے ہوں، لیکن علی اکبر کے معاملے میں بی بی زینب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بی بی خیمے کے دروازے تک آئیں اور گویا امام سے کہا کہ حسین کیا میں آؤں علی اکبر کو لینے. علماء پوچھتے ہیں بی بی کو معلوم تھا کہ امام حسین اجازت نہیں دیں گے تو کیوں بی بی نے اس کام کو انجام دیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بی بی امام شناس تھی، ان کو پتا تھا حسین علی اکبر کے لاشے کو دیکھتے ہوئے کس حال میں ہوں گے، تو بی بی نے چاہا کہ حسین میری طرف دیکھے اور لاشے سے توجہ ہٹے. بس وہ ایک لمحہ تھا کہ امام حسین نے اکبر کے لاشے کو دیکھا. اجی تو جب یہاں تک پہنچ گئے تو اب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی یاد میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، میں جسارتاً اس کو عرض کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ گویا بی بی زینب یہ کہہ رہی تھیں. یہ شعر ایسا شعر ہے ابھی بھی سالوں ہو گئے مجھے یہ پڑھے ہوئے، لیکن جب کبھی تنہائی میں یہ شعر یاد آتا ہے نا تو اس کا عجیب ہی ایک کیفیت ہے. شعر تھا کہ بی بی زینب جب دروازے تک آئیں تو انہوں نے گویا امام سے کہا کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جو جوان ہوتا ہے نا وہ قد کاٹ میں باپ کے برابر کا ہوتا ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے اکبر کا چہرہ کیسا تھا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.